وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. ناظرین کرام سلام علیکم. دینی احکام میں آپ سبھی کا استقبال ہے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں سوال و جواب کی صورت میں احکام شریعہ بیان کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس سے پہلے آپ کی خدمت میں شرائط وضو یعنی وضو کن کن چیزوں کی بنیاد پر صحیح ہوتی ہے بیان کر رہے تھے، تاکہ انسان کو مکمل طور پر وضو کے صحیح ہونے کا علم ہو جائے. اور آج ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں احکام وضو بیان کریں گے. لہذا آئیے ہم اپنی آج کی گفتگو کو کل کی گفتگو سے ملاتے ہوئے آپ کی خدمت میں اپنا آج کا پہلا سوال پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے: اگر کسی شخص کو افعال وضو یا شرائط وضو کے بارے میں شک ہو تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ جی، آپ کا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو افعال وضو یا شرائط وضو کے بارے میں شک ہو تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے. آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے. اگر کسی شخص کو افعال وضو مثلا چہرے کا دھونا یا ہاتھوں کا دھونا یا سر کا مسح کرنا یا پیروں کے مسح کرنے کے بارے میں اگر شک ہو، ان کو افعال وضو کہا جاتا ہے. یا مثلا شرائط وضو کے بارے میں شک ہو، مثلا پانی کا پاک ہونا، غصبی نہ ہونا، پانی کا مطلق ہونا یعنی مضاف نہ ہونا، یا پانی کے برتن کا پاک ہونا اور مباح ہونا، اور سونے چاندی کا نہ بنا ہوا ہونا، یہ شرائط وضو ہیں. تو اگر کسی انسان کو شرائط وضو یا افعال وضو کے بارے میں بہت زیادہ شک ہوتا ہو تو ایسے شخص کو اپنے شک کی پرواہ نہ کرنی چاہیے، اس کا وضو صحیح ہے. دوسرا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے: اگر کسی شخص کو یہ شک ہو کہ اس کا وضو باطل ہوا ہے یا نہیں تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، آپ کا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ شک ہو کہ اس کا وضو باطل ہوا ہے یا نہیں تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے. آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے. اگر کسی شخص کو اپنے وضو کے بارے میں یہ شک ہو کہ اس کا وضو باطل ہوا ہے یا نہیں تو اس کو اپنے وضو کو باقی سمجھنا چاہیے. لیکن اگر اس نے پیشاب کرنے کے بعد بغیر استبرا کیے ہوئے وضو کیا ہو اور وہ پھر پیشاب کی جگہ سے کوئی رطوبت خارج ہو یعنی کوئی تری دیکھے تو اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ تری پیشاب ہے یا کوئی اور چیز، تو ایسی صورت میں اس کا وضو باطل ہو جائے گا. تیسرا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے: اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس نے وضو کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہو کہ اس سے حدث سرزد ہوا ہے، لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ پہلے کون سی چیز یعنی حدث یا وضو پہلے واقع ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کا کیا فریضہ ہے؟ جی، آپ کا سوال ہے: اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس نے وضو کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہو کہ اس سے حدث سرزد ہوا ہے، لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ پہلے کون سی چیز یعنی حدث یا وضو پہلے واقع ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کا کیا فریضہ ہے. آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے. اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس نے وضو کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہو کہ اس سے حدث واقع ہوا ہے، یعنی حدث اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے وضو باطل ہو جاتا ہے، مثلا جیسے پیشاب کیا ہو یا پیٹ کی گیس خارج ہو گئی ہو. انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں مسائل بعد میں پیش کریں گے. لیکن اس کو جو ہے یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے یعنی وضو پہلے کیا ہے اور حدث بعد میں واقع ہوا ہے،
یا حدث پہلے واقع ہوا ہے اور وضو بعد میں کیا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کا فریضہ ہے کہ اگر یہ صورت اس کو نماز سے پہلے پیش آئی ہے تو وہ وضو کرے گا اور نماز بجا لائے گا۔ لیکن اگر دوران نماز یہ صورت اس کو پیش آئی ہے تو نماز کو توڑ دے گا اور وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرے گا۔ البتہ اگر یہ صورت نماز کے پڑھنے کے بعد پیدا ہوئی ہے تو جو نماز وہ پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے، باقی دوسری نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ چوتھا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، اگر کسی شخص کو نماز کے بعد یہ شک ہو کہ آیا اس نے وضو کیا تھا یا نہیں، تو ایسے شخص کا کیا فریضہ ہے؟ جی آپ کا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز کے بعد یہ شک ہو کہ آیا اس نے وضو کیا تھا یا نہیں، تو ایسے شخص کا کیا فریضہ ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے کے بعد یہ شک ہو کہ آیا اس نے وضو کیا تھا یا نہیں، تو جو نماز وہ پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے۔ البتہ اگر وہ دوسری نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو ان کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ پانچواں سوال آپ کی خدمت میں ہمارا یہ ہے، اگر کسی شخص کو نماز کے دوران یہ شک ہو کہ آیا اس نے وضو کیا تھا یا نہیں، تو اس کی نماز صحیح ہے؟ جی آپ کا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز کے دوران یہ شک ہو کہ آیا اس نے وضو کیا تھا یا نہیں، تو کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔ اگر کسی شخص کو دوران نماز، یعنی وہ ابھی نماز ہی پڑھ رہا ہے اور یہ شک ہو کہ آیا اس نے وضو کیا تھا یا نہیں، تو اس کی نماز باطل ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے اور نماز بجا لائے۔ چھٹا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ اس کا پیشاب قطرہ قطرہ گر رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص کا کیا فریضہ ہے؟ جی آپ کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ اس کا پیشاب قطرے قطرے گرتا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص کا کیا فریضہ ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ اس کا پیشاب قطرے قطرے ہو کے گرتا رہتا ہے یا وہ اپنا پیخانہ روکنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، اگر اسے یہ یقین ہو کہ وہ نماز کے اول وقت سے لے کر آخر وقت تک اسے اتنا وقفہ مل جائے گا کہ وہ نماز ادا کر سکے گا وضو کر کے، تو پھر ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اس وقفے میں وضو کر کے نماز ادا کر لے۔ لیکن اگر اس کو اتنی مہلت ملتی ہو کہ وہ نماز کے واجبات کو اتنے وقت میں انجام دے سکتا ہو، تو پھر ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اتنے وقت میں نماز کے واجبات کو ہی انجام دے اور مستحبات کو انجام نہ دے۔ مستحبات مثلا جیسے اذان، اقامت یا قنوت وغیرہ کو انجام نہ دے۔ ناظرین، دینی احکام میں آج بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت، لیکن ایک حدیث معصوم کے بعد۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، صدقے کا 10 گنا ثواب ہے اور قرضہ دینے کا 18 گنا۔ خدا حافظ۔